آ چکی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا سفر ہے. اللہ کا حکم آ گیا, اللہ کے پاک رسول آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیے. مکہ والوں نے بہت ستایا, رہنے نہیں دیا. شیخ ابی طالب میں گئے, کھجور کے پتے چبا چبا کر کے زندگی گزار رہے, نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, اونٹ کی اوجھ ڈال دی جا رہی ہے. بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. اللہ کا حکم آیا کہ اے نبی اب آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلے جائیے. ہجرت کا سفر ہے, کافروں کو اطلاع ہو گئی, گھر گھیر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا. آپ کے سر پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام لگ گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی, حضرات گرامی, جب کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو اور یہ لگے کہ کسی طرح ہم جلدی سے گھر چھوڑ کر کے نکل جائیں, تو اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ سامان کون سا ہے, کس کا ہے, کیا رکھا کیا نہیں. اپنی جان بچا کر کے آدمی بھاگتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر کے نکلنے والے ہیں. دشمن چاروں طرف سے آپ کو تلاش رہے ہیں, گھر گھیر لیا. ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو بلایا اور ساری چیزیں جو آپ کے پاس تھی حضرت علی کو بتایا. یہ فلاں کی امانت, یہ فلاں کی امانت, یہ فلاں کی امانت ہے, یہ فلاں کی ہے. تم ان امانتوں کو جن کی ہے ان کے حوالے کر دینا, پھر تمہارا. ایک ایسے موقع پر جب جان بچا کر کے بھاگنا پریشانی ہے, چاروں طرف سے تلواریں لہرا رہی ہیں, اس موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کا پاس و خیال رکھا اور آپ نے ساری چیزیں حضرت علی کو بتا کر کے پھر اس کے بعد آپ وہاں سے نکلے. یہ امانت داری, یہ اس مذہب کی امانت داری کے کئی تعلیم ہے. اور آج ہم اور آپ ہیں, اس سلسلے میں بڑی کوتاہیاں ہیں, چاہے ہم اہل علم ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں, ان پڑھوں کا طبقہ ہو, کسی کا بھی ہو, امانت کے سلسلے میں بڑی لاپرواہی اور بڑی کوتاہی پائی جا رہی ہے. سے بخاری کا ایک قصہ ہے. بخاری رحمہ اللہ نے امانت کے باب میں اس چیز کو ذکر کیا ہے. ہمارے سلف کس قدر امانت دار تھے. کہتے ہیں کہ ایک شخص سے خالی زمین خریدا, ایک خالی پلاٹ خریدا, بیچنے والے نے بیچ دیا, خریدنے والے نے خرید لیا. جس نے خریدا وہ اس زمین میں کاشت کرنے, کھیتی کرنے کے لیے گیا, ہل چلا رہا ہے یا کدال پھاوڑے سے اس زمین کو کھود رہا ہے. کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے ایک سونے یا چاندی سے بھرا ہوا ایک گھڑا پایا. ایک بڑا گھڑا ہے جس میں سونا, جرۃ من ذہب, سونے سے بھرا ہوا ایک گھڑا اس میں ملا. کھیتی کرتے ہوئے وہ پریشان ہو گیا. وہ آدمی وہ اس گھڑے کو لے کر کے اس شخص کے پاس گیا جس سے زمین خریدا. آپ امانت داری دیکھیں, لے کر کے اس کے پاس پہنچا. اللہ کے بندے, یہ تم لے لو, میں نے تم سے زمین خریدی ہے, زمین کے اندر تم جو چھپا کر کے رکھے ہو وہ نہیں خریدا. اللہ اکبر. اس طرح کی امانت ہے. سونے سے بھرا ہوا گھڑا ایک شخص کو ملا ہے زمین کے اندر, وہ اسے لے نہیں رہا, وہ لے کر کے گیا ہے اس شخص کے پاس جس سے زمین خریدا. ادھر جواب سنیے, وہ آدمی کہہ رہا ہے اللہ کے بندے, میں نے جب تم سے زمین بیچ دی تو اب زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے. یہ ہمارا کیسے ہوا؟ ہم نے زمین بیچ دیا, جو کچھ اس میں نکلے گا وہ سب تمہارا ہے. کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں. یہ امانت داری. مسجد کے باہر ہم نکلے, 500 کی ایک نوٹ مل جائے, اولا تو بتائیں گے نہیں, اور اگر بعض احباب امانت داری دکھاتے ہوئے بتا دیں تو ممکن ہے کئی اس کے دعوے دار نکل آئے, ہماری ہے, اس کلر کی ہے, یہاں گری کی ہے, دنیا بھر کی چیزیں بتانے لگے. یہ ہماری امانت داری ہے. ہمارے سلف کی امانت داری سونے سے بھرا ہوا گھڑا
بیچنے والا لینے کو تیار ہے، یہ ہمارا ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ فیصلہ عدالت میں گیا، قاضی صاحب نے فیصلہ کیا، ان لوگوں سے پوچھا بھائی اللہ نے تمہیں اولاد سے نوازا ہے؟ ہاں ہمارے پاس ایک بیٹا ہے۔ دوسرے نے کہا ہمارے پاس بیٹی ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ شادی کرو ان کی، اور ان کی شادی بیاہ پر خرچ کر دو، اور جو بچتا ہے انہیں میں تقسیم کر دو۔ یہ امانت داری تھی ان لوگوں کی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھیں۔ ہمارے سلف میں ایک نام ہے مبارک رحمہ اللہ، یہ ایک باغ کی رکھوالی کرتے تھے۔ باغ تھا، ایک مالک تھا، اس کا باغ تھا، اور اس باغ کی دیکھ ریکھ کے لیے ان کو متعین کر رکھا تھا، یہ وہاں خدمت کرتے، خادم تھے، نوکر۔ کئی سال ہو گئے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے۔ ایک دن اتفاق سے وہ آدمی جو باغ کا مالک تھا، اس کے ہاں کچھ مہمان آنے والے تھے۔ اس نے مبارک رحمہ اللہ سے کہا کہ ایسا کرو، میں داخل ہوئے، چند درختوں سے جو کو توڑنا تھا توڑا اور لے کر کے آئے، پیش کر دیا۔ اتفاق ایسا کہ وہ انار کھٹے نکلے۔ انار اتنے سال سے تم اس باغ کی دیکھ ریکھ کر رہے ہو، تمہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کس درخت کا پھل میٹھا اور کس درخت کا پھل کھٹا؟ تو مبارک رحمہ اللہ نے کہا کہ حضور معاف کیجئے گا، آپ نے مجھے رکھوالی میں رکھا، اتنے سال سے آپ کے باغ کی رکھوالی کرتے ہوئے میں نے کسی درخت کا کوئی پھل چکھا نہیں ہے، مجھے کیا معلوم کس درخت کا پھل میٹھا اور کس درخت کا پھل کھٹا؟ حضرات گرامی، یہ امانت داری، اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا والذین هم باماناتہم وعہدہم راعون۔ قرآن پڑھتے جائیے۔ جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے ان کی ایک صفت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کی ہے کہ وہ امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں۔ سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھیں، اس میں ہے، اور آخر میں اللہ نے کہا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس۔ اور سورہ معارج میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت میں باعزت داخل ہوں گے۔ تو امانت داری یہ انتہائی عظیم صفت ہے۔ ہم سب کو امانت کے جو بھی مجالات ہیں ان میں امانت دار ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے تئیں، اپنی ذمہ داریوں کے تئیں، اپنے علم کے تئیں، نماز روزے کے تئیں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے ان ساری چیزوں کے تئیں ہمیں امانت دار ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارے اللہ ہم تمام لوگوں کو امانت دار بنائے، ہر طرح کی خیانت سے، چوری سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو بھی ذمہ داریاں ہمارے سر ہیں اللہ تعالیٰ اسے تمام کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کے برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس ماہ مبارک میں کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہماری نیکیوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔